ناظرین، حکومت کے خلاف تحریکیں پہلے بھی چلیں، احتجاج پہلے بھی ہوئے، مارچ اور دھرنے پہلے بھی کیے گئے، لیکن اس بار کا اپوزیشن احتجاج ایک حوالے سے منفرد ہے۔ اس سے قبل ہوئے احتجاج میں ہمیشہ تیسرا فریق اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ کبھی وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر اسحاق خان سے بھی مستعفی ہونے کا کہہ دیا جاتا تھا۔ کبھی ججز بحالی کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے نواز شریف کو کسی کی ٹیلی فون کال آ جاتی تھی۔ کبھی 2014 میں کنٹینر پر موجود عمران خان اور طاہر القادری کو کسی کا بلاوا آ جاتا تھا، پھر بات چیت ہوتی تھی، کسی پر دباؤ ڈالا جاتا تھا، کسی سے دباؤ ہٹایا جاتا تھا اور معاملہ حل ہو جاتا تھا۔ حل نہیں بھی ہوتا تھا تو حل کی جانب کم سے کم چل ضرور پڑتا تھا، لیکن اس بار تو اپوزیشن کے احتجاج کا ہدف ہی تیسرا فریق ہے۔ وہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس تیسرے فریق سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ صلح کون کرائے گا؟ احتجاج کی جلتی آگ پر پانی کون ڈالے گا؟ اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ کٹپتلی حکومت ہو، بات کرنے کے وقت بہت پہلے چلا گیا تھا۔ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے۔ حکومت و اپوزیشن کے احتجاج اور استعفوں کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کی جو بھی حکمت عملی طے کرتی ہے، اپوزیشن اس کے جواب میں ایک نیا موقف اختیار کر لیتی۔ حکومت نے سینٹ کے انتخابات وقت سے پہلے کرانے کا فیصلہ کیا، اپوزیشن نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا۔ حکومت نے کہا سینٹ انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا، اپوزیشن نے اس کی بھی مخالفت کی۔ سینٹ کا انتخاب متناسب نمائندگی سے ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ یہ الیکشن ہو سکے۔ پیپر اور خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نے استعفے دیے تو فوراً ضمنی انتخاب کرا دیے جائیں گے۔ اس پر مریم نواز نے کہا ہے استعفوں کے بعد ضمنی انتخاب ہوئے تو چوڑیاں پہن کر گھر نہیں بیٹھیں گے۔ آپ سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن، اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں، پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ حکومت کا خواہش نما دعویٰ یہ بھی رہا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پر اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے گی، سندھ میں اپنی حکومت سے تو کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگی۔ لیکن گزشتہ روز بلاول بھٹو نے حکومت کی اس امید پر بھی پانی پھیر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ حکمرانوں کو گھر بھیجنے کے لیے سندھ حکومت کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ بلاول کے بعد حکومت نے شہباز شریف سے امید لگائی کہ وہ پھر سے مفاہمت کا کوئی راستہ نکالیں گے۔ اسی لیے جب بلاول بھٹو نے جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی تو وہ وفاقی وزیر شیخ رشید کو اس ملاقات سے مفاہمت کی راہ نکلتی دکھائی دی۔ میں پیپلز پارٹی کو اس سیاست میں بہتر پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں، اور شہباز شریف بھی مذاکرات کا حامی ہے اور مشاورت کا حامی ہے، جس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں۔ لیکن نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شہباز شریف کی اپنی رائے جو بھی ہو، پی ڈی ایم نے استعفوں کا فیصلہ کیا تو پہلا استعفیٰ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ہوگا۔ جب اکثریت سے کوئی فیصلہ ہو گیا تو اس کو ہمیشہ میاں شہباز شریف نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو نبھایا، اور اب بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے جو استعفے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے ہوں گے۔ اپوزیشن اپنے موقف پر ڈٹ چکی ہے، مذاکرات کا راستہ بند کر چکی ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ چکی ہے کہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ تو پھر یہ معاملہ کون حل کرائے گا؟ ماضی میں جب بھی ڈیڈ لاک ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی تھی۔ 2014 میں عمران خان وزیر اعظم کے استعفے سے کم کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، حکومت سے مذاکرات کو تیار نہ تھے، تب بھی وہ اور طاہر القادری اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ملنے ضرور گئے تھے۔ اسی طرح 2009 میں جب نواز شریف ججز بحال کرانے کے لیے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے تھے تو تب کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ٹیلی فون پر وہ تحریک ختم کی گئی تھی۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت بحالی کے باوجود معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے، تب بھی اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل وحید کاکڑ نے ہی اپنا کردار ادا کیا، صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔
ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اپوزیشن حکومت سے ناراض ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ معاملات حل کرانے کے لیے پل کا کردار ادا کرتی ہے. اس بار اپوزیشن نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرے گی, تو پھر کس سے کرے گی, اور اگر کسی سے نہیں کرے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس سوال کا جواب لیں گے سینئر لیگ جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, جو پارٹی یا جو فریق معاملہ طے کرایا کرتا تھا اسی فریق کی طرف آپ کے اشارے بھی ہیں, آپ کی توپوں کا رخ بھی ہے, تو سر اب اگر معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے تو کس کی ثالثی قبول آپ کریں گے؟ اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ سر کیا اس پورے فیاسکو کے دوران رانا صاحب کیا تیسرے فریق نے رابطہ کیا, اس نے معاملہ کو سلجھانے کی حامی بھری؟ دیکھیں, یہ اس ملک اور قوم کی بدقسمتی ہے کہ جو فریق معاملات کو حل کروایا کرتا تھا وہ اب خود فریق بن چکا ہے, اور یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک بھی ہے اور خوفناک بھی ہے. تیسرے فریق کو اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ بحال کرنا ہوگا, اور جب تک وہ پوزیشن بحال نہیں ہوگی اس وقت تک پھر اس کے ساتھ مذاکرات یا اس کا بطور ثالث بیچ میں آنا جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے تیسرے فریق کے رابطوں کی بات کی ہے تو رابطے لیڈرشپ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں, اور میری انفارمیشن کے مطابق رابطوں کی کوشش ہوئی ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے رابطہ کرنے سے جو ہے وہ معذرت کی ہے. وہ کس سطح پر رابطہ کیا گیا سر؟ مطلب میاں صاحب سے اگر رابطہ کیا گیا تو یقیناً بڑی اعلیٰ سطح سے رابطہ کیا گیا ہوگا. ہاں بالکل, اعلیٰ سطح سے ہی کیا گیا ہوگا, لیکن اس کی ڈیٹیل سے میں آگاہ نہیں ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ وہ فریق جو فریق ثالثی کروانا چاہے اسے اپنی نیوٹرلٹی جو ہے, اپنی غیر جانبداری اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے, اور جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو تو اس وقت تک رابطوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑائی کا جو اپوزیشن اور حکومت کے مابین ہے اس کا فیصلہ 3 دن میں ہو جائے گا. اس کے فیصلے کے نہ ہونے کی اور حکومت کے تکبر کی, حکومت کے انتقام کی, حکومت کے گھٹیا ہتھ کنڈوں کی, حکومت کے ترجمانوں کی صبح دوپہر شام اپوزیشن کو گالی گلوچ کی وجہ یہ ہے. یہ نیوٹرلٹی جس دن قائم ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. یہ ترجمان جو اس وقت جن کی 2 گز کی زبانیں ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو رانا صاحب اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کرنے کے لیے تیسرے فریق نے کوئی پیشکش کی؟ کیونکہ دیکھیں یہ معاملات تو کچھ لو اور دو کی پالیسی کے تحت ہی ہوتے ہیں, اللہ واسطے تو کوئی نہیں کرتا کسی کے لیے, تو کوئی پیشکش کی تیسرے فریق نے سر؟ دیکھیں یہ پیشکش جو ہے, یہ جو نیوٹرلٹی ہے یہ فار پاکستان ہوگی, فار برائٹ فیوچر آف دی نیشن ہوگی. یہ کوئی میاں نواز شریف کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے یا کسی اور سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہوگی. یہ نیوٹرلٹی جو ہے اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا, یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. یہ نیوٹرلٹی جو ہے یہ اس ملک کی بنیاد وجود کے لیے ضروری ہے, اسے ہر قیمت پہ قائم کرنا ہوگا. اگر یہ کچھ عرصے میں قائم نہیں رہ سکی تو اس میں جس سے بھی جو غلطی ہوئی ہے اور جہاں پہ بھی جو ہے وہ یعنی مس مینجمنٹ ہوئی ہے اسے واپس لانا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. اور یہ نیوٹرلٹی اگر قائم ہو جاتی ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خود بخود حل ہو جائیں گے. رانا صاحب یہ جو میں نے ماضی کے کچھ حوالے دیے, جب کاکڑ فارمولا اپلائی کیا گیا اس کے بعد بھی کئی مقامات پہ پرویز مشرف اور اس سے پہلے بھی جنرل ضیاء کا دور بھی, جب تیسرے فریق نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار نبھایا ثالثی کا, سر فریق تو وہ تب بھی تھے لیکن تب آپ نے ان کو بطور ثالث قبول کر لیا. سر اگر آج بھی آپ ان کو بطور ثالث قبول کریں تو معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ نہیں, مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کبھی بھی حکومت وقت کا جو ہے وہ حصہ نہیں رہی.
اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ یا اس سے پہلے حکومتیں بنانے میں تو کردار ادا کیا لیکن حکومتیں چلانے میں کردار ادا نہیں کیا. اس کے بعد پھر گرانے میں تو کردار ادا کیا لیکن حکومتوں کو اپوزیشن کے اوپر ظلم کرنے، اپوزیشن کے اوپر نیب کا سکنجا کسنے، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے کبھی جو ہے وہ مدد نہیں کی. یہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نااہل اور نالائق ٹولہ جو ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کی اکانومی کا، جو اب اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے، جو صبح دوپہر شام اپوزیشن کو گالیاں دے رہا ہے، اس کا جو ہے وہ ساتھ دیا جا رہا ہے. یہ ساتھ دینا جو ہے یہ ملک کو بہت ہی جو ہے وہ نقصان میں لے جا سکتا ہے. اور اگر یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر یقیناً جو ہے وہ ایک نیوٹرل. اچھا رانا صاحب، میری اور عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ذرا یہ واضح کیجیے گا آپ کی گفتگو سے جو میں اخذ کر پایا ہوں کہ آپ کی لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. ہاں، حکومت کو جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے وہ آپ کے لیے وجہ تنازع ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یعنی براہ راست نہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی کردار سے آپ کی لڑائی ہے. یہی سمجھا ہوں میں سر؟ جی بالکل آپ درست سمجھے ہیں. ہماری کسی ادارے سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمیں ہمارا اگر اعتراض ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار سے ہے جو الیکشن میں ہو، جو عوامی رائے کو تبدیل کرنے میں ہو، جو کسی کٹ پتلی حکومت کو قائم کروانے یا چلانے میں ہو. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار نیوٹرل ہو جائے، فار اسٹیٹ ہو جائے، ریاست کے لیے ہو جائے، تو اس کردار کو تو پوری قوم اپریشیٹ کرے گی، پوری قوم دعائیں دے گی، پوری قوم بلائیں لے گی اور پوری قوم جو ہے وہ سلام کرے گی. اور یہی میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ ہمیں اپنے اس کردار میں، خواہ کوئی ادارہ ہو، خواہ پارلیمنٹ ہو، خواہ کوئی سیاستدان ہو، خواہ کوئی غیر سیاستدان ہو، اپنے آپ کو آئینی کردار تک محدود کرے اور اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. یہی میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے. مولانا صاحب، پھر نام کیوں لیے گئے سر؟ کوئی بات نہیں انہوں نے کی. اگر ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو نام کیوں لیے گئے تھے سر؟ پھر تو نام نہیں لینے چاہیے تھے نا. نہیں دیکھیں، اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کریں اور پی ایم ایل این نے یہ کیا، پی ایم ایل این نے وہ کیا، پی ایم ایل این نے یہ اچھا کیا، پی ایم ایل این نے یہ غلطی کی، تو اگر آپ پی ایم ایل این کے نام کے ساتھ اگر میاں نواز شریف کا نام لے لیں تو اس میں دونوں چیزوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے. پی ایم ایل این کا نام بھی لیں تو پھر بھی وہ نام آتا ہے اور ان کا نام لیں تو پی ایم ایل این کا نام آتا ہے. تو ان چیزوں سے کوئی جو ہے وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جب آپ بات کرتے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر لاہور کے جلسے میں کی ہے اس میں انہوں نے کوئی نام نہیں لیا، تو کیا جو بات وہ کہنا چاہتے تھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ سمجھ میں زیادہ آئی. نام لینے سے جتنی سمجھ آئی تھی اس سے زیادہ سمجھ اس دن نام نہ لینے سے آئی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیاد وہی ہے. اور بنیادی طور پہ اب اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے، آگے چلنا اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم بھی رہے گا اور چلے گا بھی، تو ہمیں اس اپنے آئینی رول میں آنا ہوگا. ایک آخری سوال، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے سر. استعفیٰ آپ کو صرف عمران خان کا ہی چاہیے نا سر، یا حکومت کا چاہیے نا سر؟ کسی ادارے کے سربراہ کا تو نہیں چاہیے نا استعفیٰ آپ کو؟ نہیں، ہمیں صرف فری فیئر الیکشن چاہیے. ہم 2018 کے الیکشن کے متعلق جو رائے رکھتے ہیں، جو اعتراض رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. وی وانٹ، پی ڈی ایم وانٹ فری فیئر الیکشن، اور اس کے نتیجے میں بھلے عمران خان صاحب منتخب ہو جائیں یا کوئی اور منتخب ہو جائے، جو بھی منتخب ہو جائے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ مل کے اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کرے. اور میں یہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی استعفے دینے سے کیا فرق پڑے گا، جی ہم دوبارہ الیکشن کروا دیں گے، یہ اپوزیشن اور حکومت اس جمہوریت کے دو پہیے ہیں. ایک کو آپ غائب کر کے یا اتار کے پھینک کے جو ہے نا گاڑی کو چلا نہیں سکتے. جتنے مرضی ضمنی الیکشن آپ کروا دیں، رانا صاحب جاتے جاتے صرف اتنا کلیئر کر دیں سر، تھوڑی کلیئرٹی آ جائے گی. بطور طالب علم تھوڑی کلیئرٹی آ جائے گی مجھے کہ
ٹھیک ہے, اس میں ادارے کے کسی سربراہ کا استعفیٰ تو انوالو نہیں ہے نا سر. حکومت جاتی ہے بھلے جائے, وہ آپ کی بنا سے, مگر کسی ادارے کا تو کوئی تعلق نہیں سر, کسی ادارے کے استعفے کا تعلق نہیں ہے اس سے. از دس واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ؟ جی بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی بات کی ہے, نام لے کے کی ہے یا نام لیے بغیر کی ہے, انہوں نے قطعاً کوئی اس قسم کا مطالبہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی مطالبہ نہیں کیا. چلیں بالکل ٹھیک ہے. جناب رانا ثناء اللہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, ہم سے بات کر رہے تھے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہم پی آئی اے کے کردار پہ بھی بات کرتے ہیں, اور ایک اور کنٹروورسی اٹھی, وہ یہ کہ ارطغرل الغازی جو بہت مشہور ڈرامہ ہے, اس کے کردار نبھانے والے اینگن الطان کو پاکستان لانے والا شخص, الزام یہ لگا کہ یہ آدمی نوسر باز ہے. اس الزام میں کتنی حقیقت ہے, کیا اس پر مقدمات درج ہیں نہیں ہے, یہ تمام واقعات, یہ تمام حالات آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, پاکستان کی قومی ایئر لائن نے اضافی ملازمین کا بوجھ اتارنے کا فیصلہ کر لیا. اس وقت پی آئی اے کے ملازمین کی تعداد 14,500 ہے, اور ایئر لائن انتظامیہ نے طے کر لیا ہے کہ یہ تعداد نصف کر دی جائے گی. ملازمین کی تعداد 14,500 سے کم کر کے 7,500 سے 8,000 کی جائے گی. یہ بات پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتائی گئی. پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں جو صورتحال بتائی گئی ہے وہ حیران کن ہے, پریشان اور دلچسپ بھی. پی آئی اے انتظامیہ کہتی ہے کہ اضافی افرادی قوت اس کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے. ملازمین زیادہ ہیں, ان کے لیے کام کم ہے, اس وجہ سے فارغ بیٹھے ملازمین دوسروں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے ملازمین یا تو بہت ہی تھوڑا سا کام کرتے ہیں یا کام کرتے ہی نہیں. اس رویے سے ان ملازمین کا بھی حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے جو محنت سے اپنا کام کر رہے ہوتے. پی آئی اے رپورٹ کے مطابق افرادی قوت کا درست حجم بہت ضروری ہے. اس وجہ سے ملازمین کو ایک دفعہ رقم لے کر رضاکارانہ طور پر علیحدہ ہونے کی پیشکش کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق 3,977 ملازمین کی کمی سے پی آئی اے کو ایک سال میں 61 ارب روپے کی بچت ہوگی. یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ پی آئی اے نے جو شعبے نقصان کا باعث بن رہے ہیں ان کی سروسز آؤٹ سورس کی جائیں گی. پی آئی اے کے پاس اس وقت 29 طیارے ہیں. 14,500 ملازمین کو 29 طیاروں پر تقسیم کیا جائے تو صرف ایک طیارے کے لیے ملازمین کی تعداد 500 بنتی ہے, جبکہ پی آئی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 100 سے 150 تک ہونی چاہیے. یہ کہ ایک طیارے پر 500 ملازمین کا موازنہ دنیا کی دیگر ایئر لائنز سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کئی کامیاب ایئر لائنز جہاں طیاروں کی تعداد پی آئی اے سے کئی گنا زیادہ ہے وہ منافع بخش بھی ہیں, لیکن انہوں نے ایک طیارے پر ملازمین کی تعداد کہیں زیادہ کم رکھی ہوئی ہے. مثلا روزنامہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا میں ایک طیارے پر 108 افراد کا عملہ ہے. جرمنی کی لفٹانزا ایئر لائن کے پاس 299 طیارے ہیں اور 38,000 ملازمین ہیں. یوں ایک طیارے کے لیے 127 ملازم بنتے ہیں. سنگاپور ایئر لائن کے 100 طیارے ہیں اور 14,000 ملازمین ہیں. یوں ایک طیارے پر ملازمین کی تعداد 140 بنتی ہے. برٹش ایئر ویز کے ایک طیارے پر 178 ملازمین. ایمریٹس کے پاس 212 طیارے ہیں اور ایک طیارے پر 220 ملازمین ہیں. ٹرکش ایئر لائنز کے پاس 236 طیارے ہیں اور ایک طیارے پر ملازمین کی تعداد 81 ہے. ان ایئر لائنز کے مقابلے پر پی آئی اے اضافی ملازمین کے بوجھ تلے دبی ہے. وزیر اعظم عمران خان اضافی بھرتیوں کا ذمہ دار گزشتہ حکومتوں کو ٹھہراتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی بات ایسی غلط نہیں ہے. ہیرلڈ جریدے کی 2014 کی رپورٹ کے مطابق 2008 میں پی آئی اے ملازمین کی تعداد 18,036 تھی. 2013 میں یہ تعداد بڑھ کر 19,500 تک جا پہنچی, یعنی 5 سال میں 1,464 ملازمین بھرتی کیے گئے. نون لیگ نے بھی یہی روش اختیار کیے رکھی. روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق 2015 میں نون لیگ کی حکومت نے پی آئی اے میں مزید 100 ملازمین بھرتی کیے, پھر 2016 میں مزید 1,000 ملازمین بھرتی کیے گئے. موجودہ حکومت نے بھی ملازمین کی زیادہ تعداد کا اعتراف کرتے ہوئے ابتدائی طور پر یہی کہا تھا کہ کسی کو نہیں نکالا جائے گا. ہزاروں کی تعداد میں ہم نے تو کسی کو لے آف نہیں کیا, کسی کو نوکری سے نہیں نکالا. حالانکہ پی آئی اے آلریڈی اوور برڈن ہے, پی آئی اے میں بھی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں, کسی کو نہیں نکالا. لیکن اب پی آئی اے ملازمین کی تعداد کم کر کے 7,500 سے 8,000 تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. فیصلے سے ادارے کی کارکردگی پر کیا اثر پڑے گا, بات کریں گے ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب سے, جو کہ خود بھی منسلک رہے ہیں کافی ایئر لائن سے اور ابھی بھی منسلک ہیں ایک ایئر لائن سے. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کے وقت کا. یہ لے
آف کرنا, یہ تعداد کم کرنا, آپ کو لگتا ہے واقعی پی آئی اے کا ایک ایسا مسئلہ ہے, پی آئی اے کو منافع بخشی بنائے گا, پی آئی اے پر جو بوجھ ہے اس کو بھی کم کرے گا؟ ساجد صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ ایئر لائن سے میرا اس طرح سے تعلق رہا کہ میں کوئی 2009 سے 11 تک آئی واز ایڈیشنل ڈی جی آف سول ایویشن اتھارٹی, اور اس کے بعد میں آج کل پچھلے 4 سال سے جنرل ایویشن سے منسلک. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ کسی بھی ایئر لائن میں جو ریشو ہوتی ہے مین پاور ٹو ایئر کرافٹ کی, اس سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ایئر لائن جو ہے وہ پروڈکٹیو ہے یا نہیں. یہ سب سے پہلی چیز ہے. تو دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو اس میں یہ سب سے پہلے جو ان کو کرنا پڑے گا, یہ جو پلان کر رہے ہیں پی اے کی جو موجودہ مینجمنٹ ہے, کہ جو ایکسٹرا جو فیٹ ہے ہیومن ایلیمنٹ کی اس کو کٹ کیا جائے. دیٹ از دی بیسک تھنگ, بٹ دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ. ٹھیک, لیکن سر اچھا آپ کے مطابق یہ جو ابھی ایک اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس, ایک ہیومن ریسورس ہے ایز کمپیئر ٹو پر ایئر کرافٹ, وہ کتنی ہونی چاہیے؟ مطلب ابھی تو بہت زیادہ ہے نا, بٹ ایک آئیڈیل سچویشن میں جہاں پہ وہ زیادہ بوجھ بھی نہ بڑھے, وہ کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, اس میں اگر ہم آج دنیا کی ٹاپ 40 جو ایئر لائن ہیں, 40 ایئر لائنس, ان کی اگر ہم جو ریشو ہے ایئر کرافٹ ٹو مین پاور کی, اس کو ہم دیکھیں تو وہ سرپرائزنگلی آپ حیران ہوں گے کہ وہ 36 منیمم اور میکسیمم ٹو اباؤٹ 281 300, وہ بھی ان میں جو کہ اسٹیٹ اونڈ ہیں اور ان کا فلیٹ بہت بڑا ہے. دے ہیو 150 170 ایئر کرافٹ, لیکن آن دی ایوریج اٹ از 110 120 90. دس از واٹ اٹ از. تو یہ ایک ایوریج ہے. اس کے علاوہ اور کیا ریفارمز ٹھیک ساحل صاحب, ایک تو ہو گئی ہیومن ریسورس کو آپ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں, ہم وہاں سے کاسٹ اپنی کٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ what else do you suggest, یا آئیڈیلی اور کیا ہونا چاہیے ایک ایسی ایئر لائن کے اس لیے جو کہ نقصان میں جا رہی ہے؟ لیکن انہوں نے اپنی آپریشنل کاسٹ پوری کی تھی پچھلے دنوں, بٹ وہ اتنے زیادہ ایئر فیئر بڑھا دیے گئے تھے which was not possible for a common man to bear. تو کس طرح سے باقی چیزوں کو جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, دنیا میں جتنی بھی ایئر لائنز ہیں, اسٹیٹ اونڈ ایئر لائنز ہیں, ان میں کسی بھی جگہ سب سے پہلے تو فیٹ نہیں ہے, دوسرے ان کے فلیٹ لارج ہے, تیسرے وہاں پہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیٹ اونڈ ایئر لائنز ختم ہو گئی, لیکن بہت دنیا میں ختم بھی ہو گئی ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے جاپان ایئر لائن تھی, 1987 میں ان لوگوں نے پرائیویٹائز کیا, پھر اس کا ایک اور ڈومیسٹک ایئر. بالکل ٹھیک ہے ساجد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آگے بڑھیں گے ناظرین. فراڈ, دھوکہ دہی, نوزر بازی, ٹھگی, خیانت اور پھر اس کے ساتھ اپنے غیر ملک کے معزز مہمان کی میزبانی کرنے والے شخص پر سنگین الزامات نے کئی سوالات اٹھا دیے. ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کے ہیرو انگن الٹن کو پاکستان بلانے والا شخص کاشف ضمیر کا مجرمانہ ریکارڈ کا انکشاف ہو چکا ہے, جس پر نہ صرف سنگین جرائم کے الزامات ہیں بلکہ وہ کئی مقدمات میں اشتہاری بھی قرار پا چکا ہے. پولیس کو گالیاں اور صحافی کو دھمکیاں دینے والے کاشف ضمیر کو آج صبح لاہور پولیس نے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا تھا. گرفتاری کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کو ضمانت پر رہائی دے دی ہے. کاشف ضمیر کے خلاف فراڈ, امانت میں خیانت, کار چوری اور ڈکیتی سمیت 8 سنگین مقدمات درج ہیں, جن میں سے 4 لاہور, 2 ٹوبہ ٹیکسنگ اور 2 سیالکوٹ میں درج ہیں. پولیس کے مطابق کاشف ضمیر لاہور, سیالکوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے کیسز میں اشتہاری ہے, لیکن کاشف ضمیر کو ایک حالیہ مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا جس کے مطابق اس نے ایک صحافی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی. لیکن پھر بعد میں کاشف ضمیر نے ایک ویڈیو پیغام میں ان دھمکیوں سے معافی بھی مانگ لی تھی. کاشف ضمیر نے معافی تو مانگی لیکن عملی طور پر اس کا جارحانہ رویہ جوں کا تو ہی رہا. جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی صحافیوں کو فحش اشارے کرتا رہا, اور جب صحافیوں نے اس سے سوال پوچھا تو بجائے سیدھا جواب دینے کے الٹا ان کے ساتھ الجھنا شروع ہو گیا. اس بد زبانی کا معاملہ صرف صحافیوں تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ فراڈ اور نوسر بازی کے اس ملزم کی پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی بد زبانی کی ویڈیو سامنے آ چکی. معاملہ یہ ہے کہ کاشف ضمیر اتنا بے خوف کیوں تھا؟ صحافیوں کو دھمکیاں, پولیس کو تضییق, پولیس کو دھمکیاں, شہریوں کے ساتھ مبینہ طور پر فراڈ کرنے کے باوجود اسے اپنی گرفتاری کا ڈر کیوں نہیں تھا؟ اس کے پیچھے بھی کاشف ضمیر کی چالاکی اور اعلیٰ شخصیات کے ساتھ تعلقات کا ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے وہ قانون سے بے پرواہ تھا. پنجاب کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کی ملاقاتوں کی تصاویر اور ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں.
जब तुर्क अदाकार जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाया था वो जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एंगन अल्तान के साथ मुलाकात करने के लिए काशिफ ज़मीर के साथ ही राब्ता किया था। तुर्क अदाकार के साथ काशिफ ज़मीर ने $10 लाख का एक मुआहदा किया जिसके तहत वो काशिफ ज़मीर की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। काशिफ ज़मीर के मुताबिक इसने तुर्क अदाकार को मुआहदे के मुताबिक आधी रकम अदा कर दी है, बाकी रकम उनकी शूटिंग के बाद अदा की जाएगी। काशिफ ने बताया था कि तुर्क अदाकार को एक अंगूठी का तोहफा दिया है जो 60 लाख रुपए की। काशिफ ज़मीर को दौलत की नुमाइश का जुनून है। इसका दावा है कि उसने गले में जो चेन पहनी है वो करोड़ों रुपए मालियत की है। हालांकि काशिफ के दावे के बरअक्स निजी टीवी की खबर के मुताबिक सोने की चेन के पीछे भी एक फ्रॉड की कहानी है जिसके मुताबिक चेन सोने की नहीं बल्कि उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। जिस दुकानदार ने उस चेन पर सोने का पानी चढ़ाया है काशिफ ने उसके भी 30,000 रुपए दबा रखे। काशिफ के जुराइम और इसकी दौलत के हवाले से जो इल्जामात हैं उनकी सच्चाई तो बाद में सामने आ जाएगी, लेकिन यह हकीकत है कि काशिफ आला शख्सियात के साथ ताल्लुकात बनाने का माहिर था। सूबे के वजीर आला और गवर्नर तक इसकी पहुंच में है और हैरान कुन बात यह है कि अपनी जाती सिक्योरिटी के साथ साथ इसे सरकारी तौर पर पुलिस की सिक्योरिटी भी दी गई थी। अदालत ने आज काशिफ ज़मीर को जमानत दे दी है, लेकिन इसके केसेस की क्या हकीकत है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक साहब हैं मोहम्मद शफीक, इनका कहना है ये विक्टिम है इस मुबैना फ्रॉड के जो काशिफ ज़मीर ने उनके साथ किया। ये कहते हैं कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है, उनके पास तमाम सबूत भी हैं। मोहम्मद शफीक साहब शुक्रिया। आपके मुताबिक क्या फ्रॉड किया, क्या किया है काशिफ ज़मीर ने आपके साथ, जरा तफसीलात बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी काशिफ ज़मीर आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले मेरा सब्ज़ाज़ार में प्रॉपर्टी का और गाड़ियों का काम है, रेंट ए कार। मेरे पास आया है और कहने लगा कि मुझे किराए पर घर चाहिए, ठीक है। इसके पास उस वक्त भी गाड़ी थी जिस पे सब्ज़ बत्ती लगी हुई थी और सब्ज़ नंबर प्लेट लगी हुई थी। मेरे पूछने पर इसने बताया कि मेरे वालिद साहब जज हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये प्लेट्स वगैरह लगाई हुई हैं। चलो मैंने इनको 2-3 घर दिखा दिए, इनको एक घर पसंद आ गया, मैंने वो किराए पे इनको लेके दे दिया 10 मरले का सब्ज़ाज़ार में एन ब्लॉक में। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मेरे पास आना जाना शुरू हो गया और कहने लगा कि मुझे यार गाड़ी चाहिए रेंट पे, ठीक है। पहले तो मैंने इसको गाड़ी नहीं दी, फिर मैंने अपने ड्राइवर को साथ भेजा 3-4 दिन, वो साथ जाता रहा, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर ने कहा ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर इसने हमसे सलफ पे गाड़ी लेना शुरू कर दी महीने पे, ठीक है। 2-3 माह से चलता रहा, रेंट भी हमें टाइम पे करता रहा, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि यार मेरे बड़े लोगों के साथ तल्लुक़ हैं, सियासी लोगों के साथ। हमें ये वीडियो दिखाता था, तस्वीरें दिखाता था कि अगर आपको कोई काम हो तो हमें बताना। मैंने कहा यार मुझे कोई काम नहीं है। फिर आस्ता आस्ता मुझे कहने लगा नहीं यार कोई काम हो तो बताओ, मैं नौकरी वगैरह भी लगवा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा मेरा छोटा भाई है उसको आप लगवा दें। इसने बोला कि ये आप भाई नहीं, आप कोई और भी अपने दोस्त रिश्तेदार या कोई कज़न वगैरह दें, मैं उनको भी लगवा दूंगा, फी बंदे का 5 लाख रुपया होगा, ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने इनको ना इसको पहले 2.5 लाख रुपया दे दिया। इसने कहा ठीक है 2.5 लाख रुपया आप दे दें, बाकी आपने बाद में पेमेंट करनी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने 2.5 लाख रुपया दे दिया, बल्कि हम इसके साथ इस्लामाबाद गए हैं। इसने हमें उधर एक होटल के नीचे ठहरा दिया है गाड़ी में ही, और फाइलें वगैरह लेके अंदर चला गया है, ठीक है। वो 3-4 घंटे बाद वापस आया है। उसने कहा कि आपकी फाइलें वगैरह हमने उधर जमा करवा दी हैं, इंशाल्लाह 1 माह में आपके लेटर आ जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा। उसके बाद ये मोटरवे पे इनका जो वकूआ हुआ था मोटरवे पुलिस के साथ, इनके वालिद की डेथ के मौके पर, उस वक़्त मोटरवे पे इनके ऊपर केस बन के लड़ाई हो गई। ये 2-3 माह जेल में रहे हैं। उस वक़्त मेरी गाड़ियाँ भी मेरी थी इनके पास, दोनों ही, जो 3 माह मोटरवे केस पे बंद रही हैं। आप तस्दीक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, वो मेरे नाम पे ही गाड़ियाँ थी दोनों ही, ठीक है। वो मैंने उधर से अपनी ज़मीन के मचलके दे के अदालत से 3 माह बाद अपनी गाड़ियाँ ली वापस, ठीक है। इसने वो भी मुझे नहीं निकाल के दी गाड़ियाँ, कहता यार फंस गई आप खुद ही निकाल लो। अच्छा। उसके बाद ये वापस आ जाता है। शफीक साहब वही आपको बताने लगा हूँ। जब ये वापस आ जाता है कहता कि पहले मेरे लाल ठीक थे, ठीक है, आप ऐसा करें अब हमें वो बकाया 2.5 लाख रुपया भी दें, ठीक है।
پھر وہ میں نے کہا یار آپ نے تو کہا تھا کہ آدھی آپ رقم ابھی دے دیں, آدھی بعد میں کام ہونے پہ دیں گے. نہیں یار میرے حالات ٹھیک تھے, میں نے اپنی جیب سے دے دینے تھے, ابھی میرے حالات نہیں ٹھیک ہیں, آپ ایسا کریں وہ 2.5 لاکھ روپے دے دیں, اگر نہیں دیں گے تو آپ کا وہ 2.5 لاکھ بھی گیا. ٹھیک ہے, ہم مجبور تھے, ہم نے پھر وہ 2.5 لاکھ روپیہ دے دیا. ٹھیک ہے, وہ تقریباً ہمارا 15-16 لاکھ اس کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اب پیسے چلیں گے سارے انشاءاللہ 6-7 دن میں آپ کے پاس لیٹر آ جائیں گے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. پھر ہم نے 6-7 دن ویٹ کیا. میں نے وہ ساری ریکارڈنگیں بھی دی ہیں جو باتیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں, میں نے ریکارڈنگیں بھی میں نے پاس تھی, میں نے آپ کو دے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 6-7 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, روز یہی بات کہ وہ آج آ جائیں گے, کل آ جائیں گے. پھر تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس نے کہا مبارک ہو آپ کو, آپ کا کام ہو گیا ہے, آپ ایسا کریں آپ 50 ہزار روپیہ اور دیں. میں نے کہا یہ اب کس بات کا؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو مٹھائی دینی ہے ان لوگوں کو کہ آپ کا کام ہو گیا. دیکھیں کسی ہر بندے کو دینے پڑتے ہیں. پھر ہم پھنسے ہوئے تھے, ہم نے سوچا کہ جہاں اتنے کے ہیں 50 ہزار بھی دے دیں, ہم نے وہ بھی دے دیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے 2-3 دن بعد رہائش ادھر سے چینج کر لی, سبزہ زار سے بھاگ گیا پنجاب سوسائٹی. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلا یہ کدھر گیا ہے, ہمارا نمبر ہی اس نے ریسیو کرنا بند کر دیا. جب کرتا تھا تو آگے سے ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی, کون سے پیسے, کیسے پیسے, ابھی حکومت نہیں ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ ہمیں دھمکانا شروع کر دیا. آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, میں نے سنی ہے. جی میں نے وہ دی ہیں, آڈیو ریکارڈنگ ساری دی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس نے ہمیں دھمکانا شروع کر دیا, جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ میں آپ کو, آپ کے بچوں کو مار دوں گا, آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میرا کتنا نام ہے, میرے ساتھ دھمکی بھی دی, آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی, اپنے اصل و رسوخ کی دھمکی بھی دیتا رہا. بہت بہت شکریہ محمد شفیق صاحب, کاش وقت مزید بات ہو سکتی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. میشا شفیع نے جو الزامات لگائے تھے علی ظفر پر, وہ اب ان پہ الٹے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میشا شفیع پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, کیوں کیا گیا ہے, کس وجہ سے کیا گیا ہے, یہ تمام تفصیلات اس وقفے کے بعد. ناظرین شوبز انڈسٹری کے بڑے اسکینڈل میں اہم ترین موڑ آ گیا. الزامات اور انکشافات کی بارش میں FIA کی انٹری ہوئی ہے اور اس سے معاملے نے اب نیا رخ اختیار کر لیا ہے. FIA نے گلوکار علی ظفر کے خلاف چلنے والی مہم میں گلوکارہ میشا شفیع کو قصوروار قرار دے دیا. FIA سائبر کرائم ونگ لاہور کے عبوری چالان میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے حکم پر علی ظفر کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی گئی ہیں. تحقیقات کے مطابق میشا شفیع اور عفت عمر سمیت 8 افراد علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم میں ملوث پائے گئے. چالان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر جنسی ہراسانی کے الزامات عائد کیے, مگر تحقیقات میں وہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکے. FIA نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ عدالت عبوری چالان پر ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے. FIA کے عبوری چالان پر میشا شفیع کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے. میشا شفیع کی قانونی ٹیم کے مطابق ان کی نظر میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ میں گہرے قانونی نقائص موجود ہیں. تاحال کسی بھی قانونی عدالت نے علی ظفر کی شکایت پر دائر کردہ مقدمے میں میشا شفیع کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا. گلوکارہ کی قانونی ٹیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ FIA کا بنیادی قانونی نقطہ یہ ہے کہ وہ یہ بات ثابت کرے کہ میشا شفیع کیسے مجرم ہے, اور تاحال اس کا تعین نہیں ہو سکا ہے. دوسری جانب علی ظفر کی وکیل کا کہنا ہے کہ میشا شفیع کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے, اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گی تو انہیں اشتہاری قرار دیا جا سکتا. عبوری چالان سے 3 ماہ پہلے عدالتی حکم پر میشا شفیع سمیت ان تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے. مقدمہ دائر ہونے کے بعد اداکارہ عفت عمر, علی گل پیر اور دیگر 5 افراد نے عبوری ضمانت حاصل کی تھی. گلوکار علی ظفر اور گلوکارہ میشا شفیع کے درمیان تقریباً 2.5 سال سے اعصابی اور عدالتی جنگ جاری ہے. اپریل 2018 میں میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی ہراسگی کے الزامات لگائے تھے. ان الزامات کے بعد پوری شوبز انڈسٹری میں ایک طوفان آ گیا. میشا شفیع کے الزامات اور علی ظفر کی صحافیوں پر شوبز انڈسٹری تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئی, جبکہ علی ظفر نے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے میشا شفیع سے معافی کا مطالبہ بھی کیا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے عدالت میں میشا شفیع پر ہتک عزت کا دعویٰ کرتے ہوئے 1 ارب روپے ہرجانے کا کیس کیا ہوا ہے, جو آج بھی جاری ہے. علی ظفر اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. عدالت سے لے کر میڈیا تک ہر جگہ اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک موقع پر تو گلوکار اپنے خلاف جاری مہم پر بات کرتے ہوئے جذبات پر قابو بھی نہ رکھ سکے اور رو پڑے تھے.
इस प्रोग्राम के अगले ही दिन मीशा शफी भी टीवी पर प्रोग्राम में आई, जहां उन्होंने अली जफर पर जिनसी हरासगी के इल्जामात को दोबारा दोहराया और ऐलान भी किया कि वो डट कर अदालती जंग लड़ेंगी। लेकिन अदालत में जो केस चल रहा है, इससे लग ये रहा है कि अली जफर तो इंसाफ के लिए डटे हुए हैं, लेकिन मीशा शफी की तरफ से मामला ताखीर का शिकार है। अली जफर कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं, अपने मौक़िफ़ की हक में दस्तावेजी शवाहिद जमा भी करवा चुके हैं और बार बार इसरार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ बाकायदा साजिश के तहत इल्जामात लगाए गए, मनसूबा बंदी और ज़ाती मफाद की खातिर इनका नाम खराब करने की कोशिश की गई। खातून की जो नीयत है और जिसकी जो इंटेंशन है, नीयत अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो हकायक और जो फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने है उसमें यही है कि ये, जैसे मैंने कहा, बड़े प्रॉपर प्लान के साथ किया गया, मुझे टारगेट करके किया गया, अपने ज़ाती मफाद के लिए किया गया, पर्सनल गेन्स के लिए किया गया। इसके मुकाबले में जब मीशा शफी से सवाल पूछा जाता है तो खुलकर जवाब देने और मीडिया के सवालों का सामना करने के बजाय वो कतराती हुई नजर आती। जिनसी हरासगी के इल्जामात के खिलाफ अली जफर की पोजीशन मुसलसल मुस्तहकम होती जा रही है। अली जफर की अहलिया ने अपने खावन पर इल्जामात को मुस्तरद किया, जबकि सोशल मीडिया पर अली जफर पर इल्जामात लगाने वाली खवातीन में से 2 खवातीन, सूफी नामी ट्विटर सारिफ और सोशल मीडिया कारकुन महविश एजाज, अली जफर से माफ़ी भी मांग चुकी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हतक इज़्ज़त का केस लाहौर की सेशन कोर्ट रहा है। केस की अगली समाअत 21 दिसंबर को होनी है। अली जफर और उनके 11 गवाह बयानात दे चुके हैं। मीशा शफी और उनकी वालिदा अदाकारा सबा हमीद भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा, इस बात का हतमी फैसला तो अदालत को ही करना है, लेकिन FIA की रिपोर्ट्स और सामने आने वाले दीगर शवाहिद से केस की तस्वीर इस वक्त वाज़ेह होती जा रही है। प्रोग्राम के वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।